بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کچھ ابتدائی باتیں بسم اللہ شریف سے ابتدا اور الحمدللہ سے ابتدا، اس کے بعد صلاۃ و سلام، یہ ان ابعاد سے ہے کہ جو ہماری اکثر کتب میں اس پہ بات ہوتی ہے اس لیے بسم اللہ سے ابتدا کیوں کی، الحمدللہ سے کیوں کی، ان تفصیلات میں ہم یہاں پر نہیں جانا چاہتے، معنی کریں سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار سارے جہانوں کا، اور درود و سلام سارے رسولوں کے سردار پر، اور متقیوں کے امام اور نبیوں کے خاتم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تین اوصاف کا بیان کیا، سید المرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، رسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، ٹھیک ہے، فقط رسول نہیں ہے، رسولوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہا، وآلہ وَأَصْحَابِهِ۔ میں نے اپنی گفتگو میں ایک سے زائد بار آپ کو یہ بات بتائی کہ درود پاک بغیر آل پاک پر درود بھیجے مکمل نہیں ہوتا، درود پاک بغیر آل پاک پر درود بھیجے مکمل نہیں ہوتا۔ تو جن حضرات کا یہ کہنا ہے، جن حضرات کی فکر ہے کہ آل پاک پر درود پاک نہ بھیجا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فکر غلط ہے۔ درود میں نقص ضرور آتا ہے اگر آپ آل پاک پر درود پاک نہ بھیجیں، اس لیے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آل پاک پر بھی درود پاک بھیجا، وہ آلہ کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، تو صحابہ کا جو ذکر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کے ذکر کے بغیر درود مکمل ہے، آل پاک کے ذکر کے بغیر درود مکمل نہیں ہے، صحابہ کے ذکر کے بغیر درود مکمل ہے۔ جب صحابہ کے ذکر کے بغیر درود مکمل ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر درود کیوں بھیجا؟ تو اصل میں ایک وجہ یہ ہے کہ ایک وہ قوم ہے کہ جو آل پاک کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو آل پاک سے عقیدت و محبت ہے، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف اپنی بغض و عداوت کو نکالنے کے لیے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، آل پاک کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آل پاک کا ذکر صحابہ کے خلاف بغض و عداوت نکالنے کے لیے۔ وہ ایک مولوی ہے نا، وہ آج کل سید امام حسن کا نام لیتا ہے، تو وہ سید امام حسن کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ اس کو آل پاک سے کوئی عقیدت و محبت ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، وہ حضرت سید امام حسن کا نام اس لیے لیتا ہے، ان کا نام لے کر کچھ سادات کرام کو برا بھلا کہہ سکے، اور وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا شخص جو گفتگو کر رہا ہے بلا وجہ کسی پہ بدگمانی نہ رکھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو ایک وہ قوم ہے جو آل پاک کا ذکر اس لیے نہیں کرتی کہ آل پاک سے ان کو کوئی تعلق ہے، کوئی ناطہ ہے، اصل میں وہ اسلام کی بنیادوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قرآن کو روایت کرنے والے تو صحابہ ہیں نا، حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، دین کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ کرام کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو سلسلہ منقطع، جب سلسلہ منقطع تو دین آپ تک کیسے پہنچا؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام، تعلیمات اسلامیہ، تشریحات اسلامیہ، روایات اسلامیہ، ان کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذکر کے بغیر درود مکمل ہے، لیکن آل پہ ذکر کرنے کے بعد اہل سنت و جماعت اس لیے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے کہ
جو آل کا ذکر کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں کرتے، صحابہ سے بغض و عداوت کے اظہار کے لیے وہ ذکر کرتے ہیں، تو آل کا ذکر ضروری تھا، آل کا ذکر کیا اور پہلے کیا، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بھی ماضی قریب میں جو مسائل چھڑے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی چھڑ گیا، آپ کے ذہن میں شاید ہو، حضرت قبلہ سعید امیر اہل سنت پیر عبد الخالق صاحب دامہ ذلہم، آپ نے یہاں پر سکر میں گفتگو کے دوران کہا کہ ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو آل پاک کا ذکر پہلے کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، تو لہٰذا میں آل کی بات پہلے کروں گا، صحابہ کی بات بعد میں کروں گا۔ تو یہ جو بغضی ٹولہ ہے ان کو اس پہ تکلیف ہوئی، بھائی صحابہ کو پیچھے کیوں کر دیا، آل کو پہلے کیوں کر دیا؟ اب اس میں جناب والا فتوی بازی شروع ہو گئی۔ تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان حضرات کا مزاج کیا ہے، ان کی نگاہوں میں آل پاک کی اہمیت کیا ہے۔ تو بہرحال شیخ محقق کا انداز آپ دیکھ لیں، آل کا ذکر پہلے کیے، صحابہ کا ذکر بعد میں کیے، آل کا ذکر پہلے ہے، آل پہلے ہے، صحابہ بعد میں ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے، جو ہے وہ آل خانہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، آل خانہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، آل خانہ کے برابر کوئی کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنے دوست احباب عقیدت مندوں کو اپنے آل خانہ کے برابر نہیں سمجھتا، اور نہ عقیدت مند جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے مطبوع اور اپنے جو ان کے سردار ہیں، ان کے جو آئیڈیل ہیں، ان کے جو رول ماڈل ہیں، اپنے آپ کو ان کے آل خانہ کے برابر سمجھیں۔ تو آل پاک جو ہے وہ مقدم ہے، اس لیے آل پاک کا ذکر پہلے کیا۔ لیکن جو حضرات آل پاک کا ذکر کرتے ہیں بدنیتی سے، صحابہ کے خلاف بغض اور عداوت چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے رد کے لیے اہل سنت جو ہے وہ صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس لیے صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یعنی دو باتیں، یہ بات ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ صحابہ کے ذکر کے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا، آل کے ذکر کے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے، صحابہ کے ذکر کے بغیر درود مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کیوں ذکر کیا اس کی وجہ آپ کو بتا دیں۔ اور صحابہ کا ذکر ایک اور وجہ سے اس لیے بھی کہ یہ دینی کتاب ہے، اسلامی کتاب ہے، تعلیمات اسلامیہ بیان کی جا رہی ہیں، عقائد دینیہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ عقائد دینیہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب صحابہ ہیں یہ عقائد دینیہ اور عقائد اسلامیہ تمہارے پاس لانے والے، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر بنتا تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ بات سمجھے جی؟ اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اس نسخے میں ہے وہ آبائہ اجمعین، ٹھیک ہے؟ باقی جو نسخے ہیں ان میں ہے وہ اتباعہ اجمعین۔ ذہن میں رکھیں، درست وہی نسخہ ہے جس میں اتباعہ اجمعین۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء پہ درود نہیں بھیجا جا سکتا، یہ نہیں بھیجنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے، بھیجا جا سکتا ہے۔ اور حضور کے آبائے کرام سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ اہل ایمان کا سلسلہ ہے، اہل عظمت کا، اہل رفعت کا، اہل شرف کا یہ سلسلہ ہے، درود بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن شیخ محقق کی عبارت میں اس نسخے میں آبا ہی ہے، لیکن یہ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول تو جو مخطوطہ ہے میرے پاس اس کے اندر اتباع ہی ہے، ایک وجہ، مترجمین نے بھی یہاں پر اتباع کے معنی کیے ہیں، دو، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو جس محل پہ آ کے ذکر کیا گیا ہے نا، یہ محل آبا کا نہیں ہے، آبا عظمت والے ہیں، آپ ان کو آل و اصحاب کے بعد جا کے آبا کا درجہ ذکر کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ آبا یہاں پر ہوتے تو وہ یہ مقام نہیں تھا، یہ مقام اتباع کا ہے، صحابہ کے بعد۔ والذین اتبعوہم بإحسان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ٹھیک ہے نا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ آگے صحابہ میں، والذین اتبعوہم بإحسان وہ آگے اتباع میں، بات سمجھے نہیں؟ اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور آپ کے سارے پیروکاروں پر
بعد حمد و صلات کے بعد حمد و صلات کہتا ہے فقیر، کہتا ہے حقیر، حقیر، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کبھی. اللہ کبھی. اب یہ دیکھیں نا جی، اضعف عباد اللہ القوی الباری. اب یہ جو باری ہے یہ تو رعایت سجا کے لیے کہا، کیونکہ آگے کہا بخاری. تو اب ہے اضعف عباد اللہ القوی، ادھر ذات بری تعالیٰ، ادھر عبد، ادھر معبود، ادھر عابد، ادھر کبھی، ادھر اضعف. ٹھیک ہے نا، ادھر باری، ادھر فقیر حقیر. سمجھے بات کو؟ یہ معنوی مناسبت ہے آپس میں. مانا کریں، کہتا ہے فقیر، حقیر، اللہ کبھی، اللہ کبھی، باری کے بندوں میں سے سب سے زیادہ کمزور. عبدالحق بن سیف الدین ترک دہلوی بخاری. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو ولادت ہے وہ 10ویں صدی ہجری کی ہے، یعنی 958 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ کے والد ہیں سیف الدین. سیف الدین بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بچپن میں ہی آپ نے علوم دینی اپنے والد محترم اور پھر مختلف اساتذہ سے سیکھے، حاصل کیے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان، یہ سندھ والے اور یہ انڈر زیادہ ذکر کرتے نا ان کا. تو تم انڈر ہو نا؟ ہاں. تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے یہ مرید تھے شیخ محقق الرحمٰن. حضرت موسیٰ پاک شہید سلسلہ قادری، کیونکہ حضرت موسیٰ پاک شہید بن سید حامد گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سلسلہ قادریہ کے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید. ٹھیک ہے. تو حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی آپ موسیٰ پاک شہید کی آپ عظمت، مقام اور رفعت کا اندازہ کریں کہ شیخ محقق پہلے آپ نے اذکار ذکر لی اپنے والد گرامی علامہ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، پھر اپنے والد کے کہنے پر حضرت موسیٰ پاک شہید کی بیعت کی سلسلہ قادریہ. اور سلسلہ قادریہ آپ کو بعد میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی بھی سے بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اذکار لیے، اور پھر حرمین طیبین کے سفر میں سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، ان سارے یہ سلاسل اربع جو ہیں تصوف کے، سب میں اذکار حاصل کیے اور صاحب اجازات تھے. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کیا لکھا کرتے تھے کہ القادری طریقتاً، یعنی میں طریقت میں قادری ہوں. اور یہ نسبت کس کے ساتھ جوڑتے تھے؟ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ. اور آپ اپنی کتابوں میں، اپنی تحریرات میں اپنے شیخ، ان کا ذکر بڑی، اور ان کی بعض تصانیف کا ذکر بڑے عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ چھوٹی شخصیت نہیں تھے، سید بھی تھے، سلسلہ قادریہ کے تھے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے. آپ کے والد گرامی سید حامد گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بیٹی حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی علیہ رحمہ، تو یہ عظیم لوگوں میں سے ہیں. تو حضرت موسیٰ پاک شہید کی عظمت کا آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ شیخ محقق جیسی جو ہستی ہے وہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مریدوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی 22-25 سال کی عمر میں، میرے خیال میں کوئی 985 کے لگ بھگ جو ہے وہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید ہوئے. تو پہلے علوم دینی حاصل کی اور ذکر اپنے والد محترم سے بھی حاصل کیا، پھر حضرت موسیٰ پاک شہید کی بیعت کی اور سلسلہ قادریہ میں ان سے اذکار لیے، طریقت کے اسباق لیے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ حرمین طیبین کے سفر پر گئے اور تقریباً 4 سال کے لگ بھگ آپ حرمین طیبین میں رہے. پھر وہاں سے آپ سفر کر کے واپس آئے بر صغیر
دہلی میں آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا. جی اچھا، سفر حرمین سے پہلے بھی درس و تدریس کرتے تھے. جی علم حدیث میں آپ غور کریں، علم حدیث میں حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم حدیث میں آپ کا وہ کام ہے کہ بعض حضرات یہاں تک لکھ گئے کہ بر صغیر میں کا پہلا محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی، پہلا محدث. حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، کیونکہ بر صغیر میں علم حدیث کا سلسلہ تابعین سے جا کے ملتا ہے. تابعین کے دور میں یہاں علم حدیث پہنچ چکا تھا بر صغیر میں، جی اس میں کوئی شک نہیں. تو شیخ محقق تو 10ویں صدی ہجری میں ہوئے، جی جی تو یہ لگ بھگ جو ہے وہ 900 سال بعد. اتنا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیخ محقق پہلے محدث ہیں بر صغیر کے، لیکن آپ کا جو اسلوب ہے وہ اس انداز کا تھا کہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ پہلا محدث جو ہے وہ شیخ محقق ہے. اور محدث دہلوی جب کہا جائے گا تو شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب ذہن جائے گا. جی جی بات سمجھے، یہ آپ کی شخصیت تھی. تو میں نے ابھی گفتگو میں یہ بھی ذکر ہو گیا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ، بعد میں آپ نے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ آپ کے ساتھ، آپ سے بھی کچھ اذکار لیے اور آپ سے بھی سلسلہ جو بیعت و طریقت ہے اس میں اسبات لیے سلسلہ نقشبندیہ کے. تو حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ آپ کے کچھ تنازعات بھی ہوئے. میں نے پہلے بھی آپ سے اس چیز کا ذکر کیا. تو بہرحال ان تنازعات کو اچھے معامل پر معمول کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے بیچ جو شیخ محقق کے اور شیخ مجدد کے بیچ جو ہے وہ تنازعات اس دور میں، حتیٰ کہ پھر اس میں لکھنے تک کی بھی نوبت آئی ایک دوسرے کے خلاف. مان کریں عبدالحق بن سیف الدین ترک، اصل میں آپ نسباً ترک تھے. آپ کے جو آبا میں سے آغا محمد ترک وہ پہلے ہیں جو بر صغیر ہجرت کر کے آئے تھے. آغا محمد ترک، جو کہ آپ اتراک سے نسباً ترک ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ترک لکھا. دہلوی اس لیے لکھا کہ آپ کا جو ہے وہ ٹھکانہ، آپ کی ولادت دہلی میں ہوئی اور پھر اس میں سارا سلسلہ دہلی میں گزرا. بخاری اس لیے کہ آپ کے جو لوگ تھے، آپ کے آبا تھے، وہ بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے نا، بخاری بھی ہیں، دہلوی بھی ہیں، ترک. ٹھیک ہے. یہ رسالہ جس کا نام تقریر الایمان و تقویۃ الایقان ہے، اس میں عقائد اسلام اور قواعد ملت کے بیان میں، اسلام کے عقائد میں اور ملت کے قواعد میں آپ کا نا برطریق سنیہ، برطریق سنیہ، برطریق رفیہ، برطریق سنیہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر برطریق سنیہ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت ہی سنی ہے نا، تو پھر برطریق سنیہ اہل سنت و جماعت، یہ اہل سنت و جماعت پہ ٹکرا رہا ہے. لہذا برطریق سنیہ ہے، برطریق رفیہ. اور وہ طریق رفیہ کون سا اہل سنت و جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت مشتمل ہے عظیم فوائد پر اور لطیف معانی پر، گفتگو کی وضاحت، مقصد کی تبیین اس بیان کے ساتھ کہ اگر رب چاہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اگر رب چاہے تو دلوں میں کام کرے گا اور باطنوں میں یقین کے نور کو بڑھائے گا. یہ اپنی کتاب کی مختصر سی وضاحت کر رہے ہیں. یہ مختصر سا رسالہ ہے، ان چیزوں پر مشتمل ہے اور کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو لکھا ہر طلب والے ایمان والے کے لیے اور سچی طلب والے کے لیے، مومن طالب و طالب صادق. آپ کہیں گے مومن تو ہم بھی ہیں، کہا مومن طالب کے لیے لکھا، کہا طالب ہم بھی ہیں، کہا طالب صادق ہونی چاہیے. مومن طالب صادق اس کے لیے یہ ہے، اس کو یہ مفید ہوگا. اور اختصار کیا میں نے اس میں مذہب حق کو ثابت کرنے پر اور صحیح قول کو بیان کرنے پر، اور تعرض نہیں کیا
ٹیڑھے مذاہب ٹیڑھے مذاہب کے ذکر کے ذکر سے متعلق، یعنی میں نے ان کو ذکر کرنا ضروری نہیں کیا، ضروری نہیں سمجھا، اور اقوال باطلہ وارد کرنے پر۔ وارد کرنے تو اقوال باطلہ اور مذاہب زائغہ جی جی اس کا ذکر اس لیے کرنا تھا کہ ذکر کر کے ان کا رد کیا جائے، بری بات بھی نہیں ہے، لیکن شیخ محقق علیہ رحمت کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ مختصر ہے اور اختصار میں جو ہے اگر ہم دلائل اور دیگر مذاہب کی طرف جائیں گے تو گفتگو مختصر نہیں رہے گی، اور نہیں رہا اس میں نہیں چلا اس میں بحث و جدال کا رستہ اور کیل و کال کی راہ، اور مجرد کیا اس کو میں نے کلامی دلائل سے اور فلسفی تحقیقات سے، تاکہ طالب علم کو برتہ حیرت میں اور تذبذب میں نہ ڈالے اور مقصد کے وصول اور مطلب تک وصول سے باز نہ رکھے۔ بے شک وہ توفیق کا مالک ہے اور اسی کے دست اقدس میں تحقیق کی لگامیں ہیں۔ تو اس میں استعارہ ہے، ان باریکیوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے، خلاصہ اور جو گفتگو کا حاصل ہے اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔